السلام علیکم. پروگرام درویش دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنز کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی پرابلم رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ کیا آج کے نوجوان اپنی روزمرہ زندگی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے الحمدللہ. سر آج کے نوجوان اپنی روزمرہ زندگی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کروڑوں درود و پاک آقا کریم ان کی آل پہ اہل بیت پہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اپنی غلامی میں شامل کر لیں. آج کا جو نوجوان ہے, جب اس پہ سوشل میڈیا ہے, انسٹا ہے, اس پہ پھر ٹک ٹاک ہے, اس پہ فیس بک ہے, اس پہ یوٹیوب ہے, اس کو دیکھ کے نا کہ میں کہتا ہوں انفارمیشن کا ایک سیلاب آیا ہوا, انفارمیشن کی ایک بارش ہو رہی ہے, اور آج کا جو نوجوان اس کی چکا چوندھ روشنی میں کھو سک گیا. اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی تربیت کیسے ہم تربیت کریں, کیسے اپنے اسلاف سے اور آقا کریم کی شریعت سے اسلامی تعلیمات کو کیسے اس دنیا میں لائیں. اور ہمارے پیرنٹس جو ہے نا, میں حیران ہوتا ہوں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے اساتذہ, یہ بھی سارے ایک بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا اس موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات اس قابل ہیں. اللہ نہ کرے, وہ ہیں بالکل اس قابل ہیں کہ آج کا نوجوان اس پہ مستفید ہو سکے. تو آقا کریم کی جو سیرت ہے نا, اس کا ایک چھوٹا سا پہلو میں یہاں پہ بتاؤں گا. حضرت بلال ایک دفعہ اذان دے رہے تھے, تو وہاں پہ نا کچھ بچے جو ہے نا وہاں پہ کھڑے ہو کے نا جو لفظ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے نا, تو وہ کچھ بچے نا, ایک بچہ تھا وہاں پہ, وہ نا ان کی نقل اتار رہا تھا. وہ مسلمان نہیں تھا, وہ خود بتاتا بعد میں کہ جو حضرت بلال پڑھتے تھے میں ان کی آواز میں ویسی نقل اتار رہا تھا. تو جب آقا کریم نے سنا کہ حضرت بلال کے علاوہ کوئی اور بھی ہے, ان کا نام جو صحابی تھے حضرت معذورہ ان کا نام ہے, وہ حضرت معذورہ کہتے کہ میں آقا کریم جب اذان ہو گئی تو آپ نے کہا کہ بلال کے علاوہ کچھ اور لوگ یہاں پہ اذان دے رہے تھے, وہ کون لوگ تھے, کون ہے تھے لوگ؟ تو انہوں نے 2-4 بچوں کو پکڑا, انہوں نے کہا یہ بچے تھے وہ کر رہے. تو آقا کریم نے کہا کہ وہ حضرت معذورہ کہتے کہ میں ڈر گیا, میں خوف زدہ ہو گیا کہ میں نے نقل اتاری ہے, میں نے حضرت بلال جیسے کہہ رہے تھے ویسے کہہ رہا تھا, میں بھی مسلمان بھی نہیں ہوں. تو ڈر گیا, وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا کہ اب محبوب خدا نے مجھے بلا لیا ہے, میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہاں میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا پھر پڑھو. جب وہ پڑھ رہے تھے تو پھر پڑھتے پڑھتے آقا کریم نے جب پڑھ رہا تھا نا, وہ حضرت معذورہ کہتے ہیں, میں نے جب اذان پڑھنا شروع کی تو آقا کریم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پہ پھیرا. چہرے پہ پھیرنے کے بعد میرے سر پہ پھیرا, چہرے پہ پھیرا, سینے پہ پھیرا. تو مجھے لگا کہ کافوری ہاتھ, روشنی, نور میرے نا جسم میں سرایت کر گیا. اتنی محبت سے کہا کہ تم بہت اچھا پڑھتے ہو, تم صحیح پڑھ رہے تھے. تو حضرت معذورہ کہتے کہ آپ کی محبت, آپ کی شفقت, آپ کا تربیت دینے کا انداز کس طرح میری غلطی کو سدھارنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کرے, میں اسلام قبول کرتا ہوں. دیکھیں اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. ایک دفعہ یہاں پہ بھی ایک اور نوجوان آپ کے پاس آتا ہے, تو آگے کہتا ہے, یہ وہ سوال میں بھی کروں گا کہ تربیت, ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ آج کے نوجوان کی تربیت آج کے اساتذہ کیسے کرتے ہیں. ایک دفعہ کہ نوجوان آپ کے پاس آتا ہے تو بڑا عجیب سوال کرتا ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے صرف ایک نماز پڑھنی ہے. آپ کہتے چلو تم ایک نماز پڑھ لیا کرو. ایک اور صحابی ان سے بڑے عجیب سوال کہ آج کے کسی بندے کے سامنے کرے تو وہ شاید اس کو ماننے پہ دیکھو, کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں نے زنا کرنا ہے, مجھے اجازت دیں کہ میں نے زنا کرنا. کہ آقا کریم کوئی اور کا بندہ ہوتا جلال میں آ کے, غصے میں آ کے اس کی ایک بری کرتا, اس کے ساتھ مار پیٹ بھی ہو سکتی, لڑائی بھی ہو سکتی تھی. آقا کریم نے تبسم کے ساتھ فرمایا چلو ٹھیک ہے بات کرو, میں تم سے بات کرتا ہوں. آقا کریم فرمانے لگے کہ تمہارا دل کرتا ہے تم زنا کرو کسی عورتوں کے ساتھ. کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے اس کی اجازت چاہیے, میں زنا کے بغیر رہ نہیں سکتا. آقا کریم نے کہا ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ جو حق ہے, یہ جو سہولت ہے, کوئی اور تم دوسروں کو دیتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی سے, تمہاری بہن سے کرے؟ کیا تم یہ اجازت دو گے کہ کوئی اور انسان تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن یا تمہاری خدا نہ کرے تمہاری ماں سے زنا کرے؟ تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں کبھی نہیں پسند کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کے اجازت نہیں دے سکتا اپنے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے. تو صحابی نے معافی مانگی, معافی کا خواستگار ہوا, استغفار کی کہ میں نے دوبارہ ایسی کبھی کوئی حماقت نہیں کروں گا. 2 چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تربیت, کردار سازی, ذہن سازی آقا کریم سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتے تھے. کہ یہ کہ 2 ایسے سوال, ایک بندے نے نقل کر رہا تھا حضرت بلال کی جو حضرت معذورہ ہے, اور نقل کرتے کرتے آقا کریم نے جب دیکھا تو آقا کریم نے اس کو ڈانٹنے کے بجائے, جھگڑنے کے بجائے, مار پیٹ کی بجائے اسے کہا کہ تم بڑی اچھی آواز ہے تمہاری, بہت اچھا بولتے ہو, اور آپ کی خوش اخلاقی, آپ کی خوش اعلانی, آپ کے اچھے رویے سے اسی وقت مسلمان ہو گیا. اور جو صحابی دیکھے نا, جیسے آقا کہ میں زنا کی مجھے اجازت دیجیے, تو آپ نے جس طریقے سے اس کو سمجھایا ہے, یہ ہے وہ کردار, یہ ہے وہ روشنی, یہ ہے وہ کردار سازی, یہ وہ ذہن سازی. اگر ہمارے آج کے نوجوانوں کو ہم اس طریقے سے سمجھائیں تو وہ بالکل وہ مخالفت بھی نہیں کریں گے اور بڑی آسانی سے سمجھ بھی جائیں گے. اور آج کے نوجوان کو بھی اسی طرح سمجھایا جا سکتا ہے جس طرح اس دور میں سمجھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, فائزہ ہے لاہور سے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن ہے کہ میری سسٹر ہے, اس کی شادی جو ہے نا ہم نے فیملی میں کی ہے. میری فیملی جو ہے وہ تھوڑا ذرا دین اور مذہب کو لے کر اس کی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتی ہے. جس طرح ہمیں اللہ کا حکم ہے ویسے نماز, قرآن اور پردہ کرتی ہیں. اب میرے جو بہنوئی ہیں وہ تھوڑے سے غلط راہ پہ تھے, تو فیملی نے کہا کہ اس کی شادی کر دیں, مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اب میری بہن کی شادی ہو گئی ہے, تو میری بہن بھی تھوڑا پردہ کرتی ہے اور دین کے مطابق چلتی ہے, کوشش کرتی ہے. لیکن اب اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اپوزٹ ہے, اور ہم نے شادی بھی فیملی نے اس لیے ڈسائڈ کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. ہم بہت کوشش کیا پیار محبت سے اس کی اصلاح کرنے کی, لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں پلیز کوئی بتائیں طریقہ کہ ہم کس طریقے سے ہم اسے گائیڈ کر سکیں کہ وہ ہمارے پیارے محبوب کی سیرت پہ عمل کرے اور راہ راست پہ آئے. بد اخلاقیوں میں وہ پڑا ہوا ہے, اور میری بہن اس طرح سے بہت پریشان ہے. تو بالکل میں سلام کرتے ہیں ان بیٹیوں کو, ان بچوں کو جو ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ اسلامی تعلیمات شریعت محمدی کی مکمل پابندی نہیں کی جاتی, جہاں پہ لوگ مکمل اسلام پریکٹس نہیں ہیں, لیکن سارے گھر کا گھر, سارے خاندان کا خاندان کسی دنیا داری کی لالچ میں پڑا ہوا ہے. دنیا داری کی جو یہ شیب تکبر غرور, اور تو یہ دنیا داری کی جو جدید سائنس کے جو میڈیا ہے, سوشل نیٹ پر, اس کی چکا چوندھ روشنی میں گم اور اسلامی تعلیمات کو بھول گیا ہے. اور ان میں سے کوئی ایک بیٹا بیٹی اگر وہ مشل جلاتا ہے شریعت محمدی کی, اللہ کی تعلیمات کی, اللہ کے اسلام پریکٹس ہوتا ہے, تو اسلام ایسے بچوں کو یا ایسے لڑکے لڑکیوں کو جو اس ماحول میں, جب ماحول سازگار نہیں ہے, ماحول موافق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات پہ, آقا کریم کی شریعت پہ, اللہ کے احکامات پہ عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بلکہ کچھ تو مجھے ایسے بھی لوگ ملے جن کی جو بچیاں بالکل باپردہ باحیا, لیکن ان کے بندے شرابی ہیں, کبابی ہیں, زانی ہیں, اور وہ بیچاری وہاں پہ بھی اپنی اسلام کی یہ جو روشنی ہے اس کو پھیلانے کی پوری کوشش کرتی ہیں. یقیناً ایسے لوگوں کے اجر بھی بڑے ہیں, اور ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. اب بیٹی نے یہ کہا ہے, سوال اس نے یہ کیا ہے کہ جو میری بہن ہے وہ اسلام پریکٹس ہے, اسلامی ہے, اس کی شب و روز اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرتی ہے, نافذ کرتی ہے, لیکن جو میاں وہ پہلے دن سے کچھ اور تھا, تو یہ اس کے لیے پرابلم تو ہے. میں تسبیح بتاتا ہوں انشاءاللہ تسبیح کی تاثیر سے جو بیٹی پریشان ہے, جس کا میاں اسلام پریکٹس نہیں ہے, اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا اور برائی بھی پڑا ہوتا ہے, انشاءاللہ وہ واپس بھی آئے گا اور اس کی تربیت بھی ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے, یا ودودو یا کبیرو, یا ودودو یا کبیرو 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو, اللہ مجھے اور میرے میاں کو برائی سے بچا, 500 بار یہ روزانہ پڑھنا ہے. اور میری بیٹی نے پھر ایک اور کام کرنا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّةٍ مِنِّی وَالْتُسْنَا عَلَىٰ عَیْنِی, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 پوری نہیں, اس کا چھوٹا آخری پورشن ہے, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّةً مِنِّی وَالْتُسْنَا عَلَىٰ عَیْنِی. یہ کسی چیز پہ دم کر کے اپنی میاں کو کھلائے, میرے رب ذوالجلال کے ایک کلام کی تاثیر سے وہ راہ راست پہ آ جائے گا. اور کبھی کبھی سورہ روم کی آیت نمبر 21, کبھی کبھی سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ یا کسی کھانے والی چیز پہ اگر دم کرتی ہے, اور ساتھ ایسے بندے کے لیے سورہ عصر, سورہ والعصر, اذا جاء نصر اللہ, سورہ اذا جاء نصر اللہ, جو سورہ نصر جو سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے, 11 بار پڑھ کے دعا کرتی تو رب ذوالجلال کو ترس آئے گا, پیار آئے گا, رحم آئے گا. اور وہ بندہ جو صراط مستقیم پہ نہیں ہے, اس کو اللہ نے تحفہ دیا ہے, کہ نام دیا ہے نیک بیوی کی صورت میں, وہ اسی قدر نہیں کر رہا اور دوسرے چکر میں پڑا ہوا, انشاءاللہ صراط مستقیم پہ آئے گا, راہ راست پہ آئے گا, اور انشاءاللہ وہ برائی چھوڑ کے حق کی طرف آ جائے گا, اور وہ بھی اسلام پریکٹس ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, مری سے منور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے بچی صاحب سے کہ آپ نے مجھے 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا ہمزاد کے حوالے سے, لیکن وہ ویڈیو نہیں آئی, میں انتظار کرتا رہا. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ بچی صاحب سے کہ آپ عمل دیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا, میری کیا اوقات ہے, اگر آپ ہمزاد کو لینا چاہتے ہیں تو اس میں بالکل میں نے ویڈیو بنائی ہوئی, لیکن ابھی وہ لائن میں لگی ہوئی, ویسے جلدی آ جائے گی. عمل میں بیٹا آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ کر سکے تو. ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے حمزاد, پہلی بات ہے حمزاد خیال ہے یا حقیقت ہے, اس میں سچ کیا ہے. حمزاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کرین اس کے نام سے ہے, لیکن اس تک دسترس, اس تک رسائی, اس سے کمیونیکیشن, اس سے بات کرنے کے لیے جو میں اگر جب تک آپ کا مراقبہ پکا نہیں ہوتا, پہلے آپ کو مراقبہ اپنا پکا کرنا پڑے گا. میں بیٹا آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ مراقبہ کرتے ہوئے آپ کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے, اب ارا سوچوں سے آپ
آپ کا ذہن ارتکاز پا جاتا ہے تو پھر آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں جب آپ کا باطن آن ہوتا ہے, جب آپ کی تیسری آنکھ کھلتی, جب تک بیٹا آپ کی تیسری آنکھ نہیں کھلتی, جب تک آپ کا باطن آن نہیں ہوتا, جب آپ کا شیشہ قلب آن نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا, وہ نوری مخلوق ہے. جو ورد میں نے بہت سارے عاملین کو دیکھا جو امجاد کے لیے ورد کرتے تھے, یا لطیف و یا اللہ, یا لطیف و یا اللہ, وہ اگر یا لطیف و یا اللہ کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ میں میری روح کو اتنا لطیف کر دے, میری لطافت اتنی تیز کر دے کہ مجھے وہ نوری مخلوق نظر آنا شروع ہوئی. تو یہ بڑا یہ وہ وظیفہ جو لوگ جو جس کے امجاد کے شائقین وہ کرتے ہیں. اور اس میں میں پھر کہتا ہوں کامیابی ناکامی اللہ کے پاس ہے, آپ کا کام ہے کوشش کرنا. میں ایک مثال میں اس طرح دوں گا, اگر آپ ایک ایسی چیز کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے مقدر میں نہیں, تو وہاں پہ اللہ اس کے متبادل کو آپ کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں 3 طریقوں سے سنتا ہے. آپ نے جو چیز مانگی وہ دے دی, جو چیز مانگی وہ نہیں دی, اس کا متبادل دے دیا. اگر متبادل نے دیا تو روز محشر آپ کو دے دیا. میری طرف سے بیٹا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میرے جو چند دوست کرتے تھے امجاد کے حوالے سے, یا لطیفو یا اللہ 1000 پڑھتے تھے روزانہ, اور پڑھنے کے بعد مراقبہ کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے دل پہ یا لطیف کو خیال سے پڑھتے تھے. اس کوشش سے کچھ لوگوں کو کامیابی ہوگی, کچھ کو کامیابی نہیں ہوگی. میں دعا کرتا ہوں بیٹا اللہ کو کامیابی دے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, آسمہ عبداللہ چونیا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ آج کے دور کا جو نوجوان ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہر وقت سوشل استعمال کرتا ہے. تو کیا ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق جو ہے کہ ہم کیا طریقہ عمل اختیار کریں کہ ہمارے نوجوان جو ہے کہ ان اصولوں پہ چل سکیں؟ میرا جو ہے کہ بھائی ہے, تو وہ جو ہے نا کہ مطلب بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, لڑتا جھگڑتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, کوئی کام نہیں کرتا. اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اس کی اصلاح کے لیے؟ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ کیسے انسانوں کی اصلاح کیا کرتے تھے, ان پہ کیا ذمہ داریاں ڈالتے تھے؟ بڑا اچھا سوال, میری بیٹی نے لمبا سوال کیا. پہلے تو میں وہ تصویر بھی بتاؤں گا کہ بیٹی کے جو ان کا بچہ ہے, جو بچہ اس طرح ضدی ہے یا نافرمان ہے یا ماں باپ کی بات نہیں مانتا, آقا کریم ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے کہ ذمہ داری ڈالتے تھے. ذمہ داری ڈالنے کے بعد جب غلطی ہوتی تھی, غلطی پہ اس بچے کو, اس جوان کو ڈانٹتے نہیں تھے, اس کی اصلاح فرماتے تھے. اس کی مثال زندہ ہے کہ اسامہ بن زید کو جب ایک لشکر کے آپ نے سربراہی دی اور کابر صحابہ کرام موجود تھے, تو انہوں نے تھوڑا بہت اعتراض بھی کیا کہ یا رسول اللہ, یہ تو بچہ 18-20 سال کا تھا, اس میں یہاں پہ 50-50 سال کے 60-60 سال کے بہت سارے صحابی تو اس کی زیر نگرانی جائیں گے. تو آقا کریم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے جوانی کے جوش اور عقل و دانش کے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے, اس سے فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو آقا کریم نے جوانوں کی تربیت کیسے کی, تو اس دور کے ہر جوان کی تربیت کی, لیکن اسامہ بن زید اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گھر میں پلے, تو ان کو دیکھ کے ہم سوچ سکتے ہیں ایک کس طرح انہوں نے ایک شاندار لائف گزاری. آگے پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی آپ کی گود سے ان کے پرورش کا سفر سٹارٹ ہوا, وہ بھی تاریخ انسان کے عظیم ترین جوانوں میں شامل تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کاف میں جو اصحاب کاف کے والے سے بات کرتا ہے کہ وہ نوجوان جو برائی کو چھوڑ کے رب کے لیے باہر نکل گئے, تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بڑا پسند کرتا ہے. آقا کریم ہمیشہ ایک کام کرتے تھے کہ وہ عملی طور پہ ثابت کرتے تھے. پہلی بات ہے کہ اگر جوان ہوتا ہے نا, اس کے اندر جوانی, جوش, غرور, تکبر, طاقت کا اظہار ہوتا ہے, وہ نا جلد باز ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, بے صبر ہے, وہ ایسے بھی سوال کرتا ہے جو پڑھا لکھا بندہ کرتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. آقا کریم نے ہمیشہ دانش مندی کے ساتھ, عقل کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اس کا سوال سنا, اور سوال سننے کے بعد اس کی تربیت فرمائی اور ذمہ داری دی. ذمہ داری دینے کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی کی اصلاح کرتے تھے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے نوجوانوں کو تربیتی عمل سے گزار سکتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں, حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ آ سکتی کہ وہ کتنے شاندار لوگ تھے, کتنے عظیم لوگ تھے, جن کی زندگی ہر لمحہ عبادت ریاضت میں گزرتی تھی. اب میری بیٹی نے سوال کیا کہ ہمارا کوئی بچہ جو نافرمانی کرتا ہے, جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے, ٹھیک نہیں کرتا. ایسے سارے ماں باپ جن کے بچے نافرمانی کرتے, جو اسلام پریکٹس نہیں ہے, جو نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, ذکر اذکار نہیں کرتے, بڑوں کی عزت نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, 24 گھنٹے سوشل میڈیا میں گھسے رہتے ہیں. تو یہاں میں کہتا ہوں, میرے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سوشل جو ڈیجیٹل ہے, ڈیجیٹل فاسٹنگ کا عمل ہم شروع کر دیں. ڈیجیٹل فاسٹنگ کیا ہے کہ آپ گھر میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے ایسے رکھیں کہ اناؤنس کر دیں گھر کا سربراہ کہ آج کے بعد گھر میں نا یہ جو 8 سے 10 ہے یہ ہماری فیملی کا ٹائم ہے. اس میں کوئی کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا, کوئی کسی یوٹیوب پہ نہیں لگا ہوگا, کوئی انسٹا پہ نہیں ہوگا, کوئی ٹویٹر پہ نہیں ہوگا, کوئی فیس بک پہ نہیں. اگر آپ ڈیجیٹل فاسٹنگ جیسے ہم باقی اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, تو میرا خیال اگر آپ ڈیجیٹل فاسٹنگ, ڈیجیٹل روزہ بھی شروع کر دیں تاکہ ماں باپ کو بچے پہچاننے کے, جو بچہ جب فادر گھر میں آتا ہے نا تو بچی کونے میں اپنی اس میں لگا ہوا ہے, اس پہ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ, تو دور سے کرتا ہے ٹاٹا بابا, وہ اس کے پاس ٹائم نہیں کہ اسے کمپنی کر سکے. تو گھر میں جو بڑے ہیں
والدین وہ ضرور ایسا ٹائم نکالیں جس ٹائم میں موبائل رکھ کے یوٹیوب سائڈ کر کے ٹی وی اسکرین بند کر کے ایک دوسرے کو ٹائم دے، اس سے بھی تربیت ہوتی ہے. اگر آپ یہ عمل اپنی زندگی میں نہیں لاتے تو بچہ جس دنیا میں گھس گیا وہاں پہ اتنی انفارمیشن ہے، وہاں پہ انفارمیشن کا اتنا طوفان ہے، بچہ غلط طرف جا سکتا ہے. اب وہ بچے جو نافرمان ہیں، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، بدتمیزی کرتے، پیرنٹس کو کیا کرنا ہے؟ پیرنٹس اس کے لیے کریں یا شہیدو یا اللہ، یا شہیدو یا اللہ 5 تسبیحاں، یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو. اللہ ہمارے گھر کو، ہماری روح، ہمارے جسم کو اپنی حفاظت میں رکھ. 5 تسبیحاں، لا حول ولا قوت الا باللہ 5 تسبیحاں. اگر کوئی بچہ بہت غصے کا شکار ہے تو اللہ الصمد اس کا خیال کر کے، اس کا جو سویا ہوا تو اللہ الصمد 1 تسبیح 2 تسبیح پڑھ کے اس پہ پھونک مارے تو اس سے نفس کمزور ہوتا ہے، بندہ راہ راست ہوتا ہے. ایک تو یہ پڑھنا ہے. اور ایسے بچوں کو جو پڑھائی سے بھاگے ہوئے ہیں، سورہ علم نشرہ جو ہے وہ آپ نے 11 بار پانی پہ دم کر کے پلانا، یا پھر رب زدنی علما جو 11 بار پانی پہ دم کر کے ایسے بچوں کو پلائیں. اور اگر نہ فرمانے تو سورہ نصر جو ہے 11 تسبیحاں 11 بار صرف پڑھ کے کسی چیز پہ دم کرے. اگر ایسے بچوں کو کھلاتے وہ راہ راست پہ آتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ سائمہ موجود ہے بنی گالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، ایک تو میں اپنے چھوٹا بیٹا ہے دانش نام ہے اس کا، وہ بہت زیادہ ضد کرنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر موبائل کی وجہ سے بعض اوقات وہ مطلب نا چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں دیا اس کو دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی ایک تو صحبت اچھی نہیں ہے، انوائرمنٹ سے وہ کچھ سیکھتے ہیں. دوسری بات ہے کہ موبائلوں پہ اتنا لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، یہ چیزیں ان کو خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ان کو کوئی ایسا طریقہ کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ ہے اس طرف لے کے جائیں. ان کو ایسا کوئی طریقہ کہ وہ خود کو خود ہی اس چیز سے دور رکھنا سیکھیں، مطلب موبائل سے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی آپ کو پتہ ہے ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، وہ بچے زیادہ تر وہی اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو مطلب ان کو پیرنٹس کا فرق اب نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہمارے سامنے والدین بیٹھے ہیں، ان کا احترام کیسے کرنا ہے. جیسے ہم لوگوں کے دور میں ہوتا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے اونچا بولتے بھی نہیں تھے یا کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے تھے. اب ایسا دور آ گیا کہ بچے اپنی لو کی سٹوریز بھی پیرنٹس کے سامنے بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہدایت کی طرف لے کے جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا واقعہ ہو جس کی وجہ سے بچے اپنے آپ کو خود اس چیز سے دور رکھیں اور خود اس طرف مطلب جانے سے گریز کریں. اور دوسرا یہ کہ ان کو کیسے سوشل میڈیا سے دور رکھا جا سکتا ہے، کیسے ان کو نماز کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لے کے چلنا ہے. میری بیٹی نے بڑا درد دل کے والے سے فون کیا کہ اس کو جو پرابلم ہو رہی بچے کو. یہاں پہ میں ایک بات بڑی ایک نا جو والدین ان کو ایک چکا دینے والی بات، ایک خوفناک بات بتانے لگا ہوں. پچھلے کچھ عرصے سے کچھ بچیاں جو میرے پاس آئیں نا، جو ان کو پرابلم تھی، 2 قسم کے کیس آئے. ایک قسم تو یہ کیس ہے کہ میرے پاس بچیاں آئیں کہ کہتی ان کے ساتھ کوئی جن آ گیا، ان کے ساتھ کوئی بھوت آ گیا، ان کے اندر کوئی چیز گھس گئی ہے، اس کے اندر کوئی حاضری ہوگی. تو میں نے 3-4 بچیاں یہ میں کیس اسٹڈی کر چکا ہوں. جب میں ہوتا ہے کہ اس کو جی رات کو جن نظر آتے ہیں، اس کو بھوت نظر آتے ہیں، اس کو چڑیلیں نظر آتی ہیں. میں نے کہا اگر تو وہ چڑیلیں بھوت گھر کے باقی ممبران کو نظر آتی ہیں تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں یہ ہے. کہتے نہیں کسی اور کو نظر نہیں آتی، صرف بچی کو نظر آ رہی ہے. تو میں نے اس پہ اسٹڈی کر چکا تھا میں پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے، کہ وہ بچیاں جو ابھی بلوغت کے دور میں آئی ہیں، جن کے اندر بلوغت کا طوفان سار اٹھا چکا ہے، وہ حیرت میں ہے. حیرت میں ہونے کے بعد نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ میکسیمم ٹائم جب دیتی ہے نا اس کو سوشل نیٹ ورک کو، میڈیا کو، اور پھر یوٹیوب کو دیتی ہے. اور یوٹیوب کے بعد جو چینلز کے ایک طوفان ہے، اب ہمارے مختلف یوٹیوب چینل ہیں، ان کو جب دیتی تو بچیاں نا اس سے اتنی انسپائر ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس کریکٹر کا حصہ سمجھتی ہیں. اور وہ ایسے سیزن بنے ہوئے جن پہ قتل پہ قتل ہو رہا ہے، اور سسپینس حیرت اتنی زیادہ کہ بچی کا ذہن، اس کے کیمیکل اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس کا پارٹ سمجھنا ہو جاتی ہے. یا ہاریبل کچھ سیزن ایسے بن گیا، ہاریبل کچھ فلمیں ایسی بن گئی ہیں. جب بچہ میکسیمم کو ٹائم دیتا ہے نا، مجھے ابھی بھی یاد ہے شادری والا بچہ، ابھی بھی یاد ہے وہ جنرل ہسپتال والا بچہ جو PUBG کا پلیئر تھا، باہر آ کے کسی نے گھر کے بندوں کو پہلے مارا، باہر 2 بندے 7-8 بندے مار دیے، اور جو بندہ شادری والا گاڑی اس نے لی اور بندوں کے اوپر چڑھا کے 4-5 بندے مار دیے. جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو بچوں دونوں نے کہا کہ ہم تو گیم میں تھے،
وہ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں ان کریکٹرز میں کہ وہ سمجھتے یہی ہے. تو میرے پاس جو بچیاں کچھ آئیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس مجھے بھوت نظر آ رہے ہیں, چڑیلیں نظر آ رہی, وہ جن بھوت چڑیلیں نہیں تھی, ان کا میکسیمم ٹائم گزارنا اس میڈیا اس کے اندر, اس ہارریبل سیریز کے اندر, وہ اپنے آپ کو اس کا کریکٹر سمجھتی ہے. ایک تو یہ خطرناک بات ہے. دوسری خطرناک بات ہے جو بڑی چونکا دینے والی کہ وہ بچیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں, اگر آپ ان کا اسٹڈی کریں تو ان کا ٹائم ہوتا ہے 14 سے لے کے 17-18 کا, جب بلوغت ان کے اندر نہیں آتی ہے اور ان کے فیمیل جو ہارمون بننا شروع ہوتے ہیں, اس وقت نا وہ حیرت اور تجسس میں ہوتی ہیں. گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, گھر میں اگر پرابلم ہو رہی ہے, میاں بیوی لڑتے ہیں آپس میں, تو بچیاں پھر کرائنگ شولڈر ڈھونڈتی ہیں. کرائنگ شولڈر جب ڈھونڈتی ہیں پھر اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتی ہیں, اور خدا نہ کرے وہ گھر سے چلی جاتی ہیں. لہٰذا ان دونوں کیسوں میں ماں باپ کو الرٹ ہونا چاہیے. جیسے میں نے پیچھے بات کی ہے, ڈیجیٹل فاسٹنگ کی بات کی ہے, کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں سال میں, روزہ رکھنے کے بعد ہماری باڈی کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے, ہماری فالتو چربی ضائع ہو جاتی ہے یا پگھل جاتی ہے. اسی طرح ہمیں گھر میں آ کے نا پیرنٹس کو ڈیجیٹل میڈیا کا بخار بڑا آ گیا, اور اس کے بعد جو اس کی جو پیکیجز ہیں مختلف کمپنیوں کے, موبائل کمپنی اتنے سستے ہیں, اور گھر میں وائی فائی کے بعد تو بہتات آ گئی, ہر بندہ اپنی کونے میں لگا ہوا ہے. ماں باپ بلائیں تو کسی کھانا, اس کی آنکھیں سوجی ہوتی ہے بچے کی, کھانا کھا کے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے ادھر. لہٰذا اس کی ٹائمنگ فکس کریں. ایک دوسرا, ڈیجیٹل میڈیا جو اٹریکشن ہے, اس کی نا اویئرنیس دیں بچوں کو, آرام سے بٹھائیں بچے, یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, یہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے, یہ تمہارا کیریئر ہے, اس وقت تم اس دور میں ہو. جب اس کو اویئرنیس دیں گے, جب اس کو سمجھائیں گے میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے, تو بچے سمجھنا شروع ہوتے ہیں. یہاں پہ تسبیح ذکر اذکار ضرور میں بتاؤں گا, لیکن اس سے زیادہ اس کا ٹائم شیڈول, مثلا میں مثال دیتا ہوں, ہم نے گھر میں رکھا ہوا تھا, بچے جب چھوٹی عمر میں تھے 8 سے 10, ہم نے کوئی گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, کوئی موبائل, سارے موبائل سائڈ پہ پڑے, 8 سے 10 8 سے 12 بچے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آپ کو بھی اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. ایک اور دوسری بات ہے, فیملی کو بیٹھنا پڑے گا ان کے ساتھ, کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. ہم پرابلم کیا کہ میاں بیوی خود جڑے ہوئے ہیں, اسے اپنا موبائل پکڑا, بیوی نے اپنا موبائل پکڑا, بچے اپنے آپ وہ تو نعرہ مارتے ہیں. اور یہاں پہ خطرناک پہلو بیٹا میں نے یہ دیکھا کہ جب پہلے ہوتا ہے گھر سے پیرنٹ جاتے تھے, ماں بچے ضد کرتے تھے ہم نے ساتھ جانا, اب تو بچہ ضد نہیں کرتا, کہتا میں نے گھر پہ رہنا. سیریسلی پہلے جب بچہ ماں باپ گھر لڑتے تھے بچے, ہم بچپن میں ہم نے ساتھ جانا ہے خالہ کی طرف, انہیں کہو نا کہ چلو نہیں میں نے نہیں جانا. ان کو اپنا سیزن, اپنی فلم, اپنا جو ٹک ٹاک, جو ساری ان کے اٹریکشن اس پہ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں. پھر میں وہ بچے دیکھتا ہوں جو بھی 2 سال کا, سال کا ہے, وہ جب گاڑی میں آتے ہیں میرے پاس, بچہ پاگلوں کی طرح گیم پہ لگا, بڑے خوش ہو رہے ہیں, اس کو گیم کی اویئرنیس بڑی آ گئی ہے. ماں کہتی جب میں کچن میں جاتی ہے اس کو موبائل پکڑا دیتی, جب میں کپڑے کر ہم نے بچوں کو ماں باپ میڈیا کی شکل میں دے دیا. جب بچہ اسی میں پروان چڑھے گا, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کا دوست, سارا کچھ اس کو, بلکہ جی پی ٹی کے بعد اور ہو گیا. بہت ساری خواتین, بہت ساری جو بچیاں مجھے کہتی میرا دوست تو جی پی ٹی ہے, اب ہر بات ان سے شیئر ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. لہٰذا بندہ نارمل لائف سے اب نارمل لائف کی طرف چلا گیا ہے. یہاں پہ پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو وقت دینے کی ضرورت ہے, بچوں کو ساتھ وقت دیں, ٹائم دیں. میں جب بھی انگلینڈ جاتا ہوں, بچیاں جب 18 سال کی ہوتی نا, سمپل میسج کرتی, ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری, ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری. تو میں نے اس بچیوں کو جب اسٹڈی کیا سارا کیس 4-5 بچیوں کا وہاں پہ, تو پیرنٹس کیا کرتے تھے, ایک سے نوکری دوسری, دوسرے سے تیسری, وہ 8-8 دن اپنے بچوں سے ملتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ وہ اتنا وہ گدے کی طرح کام کر رہے ہیں. جب بچوں میں پیرنٹس میں ڈسٹنس آئے گا تو بچہ برائی کی طرف جائے گا, میڈیا کی طرف جائے گا. ماؤں کو خصوصی طور پہ اپنی بیٹیوں کا دوست بننا چاہیے, ان کا ہمراز ہونا چاہیے, ان سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے, ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے. اگر ماں خدا نہ کرے ماں زندگی میں نہیں ہے تو باپ کو آگے بڑھنا چاہیے, اگر باپ نہیں تو کسی خالہ کا, کسی اور فیملی ممبر کو بڑھنا چاہیے, تب ہم اسلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ ساری ایکٹیویٹی, ہم ساری احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں گے تو وظیفی اتنا کام نہیں کریں گے. وظیفہ میں پھر بتا دیتا ہوں, جو بچہ ضدی ہے اس کے لیے آپ نے سورہ نصر 11 بار پانی پہ دم کر کے پلانی ہے, اسے 11 بار آیت الکرسی صبح شام, 11 بار آیت الکرسی صبح شام پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے, اور ساتھ اس کا خیال کر کے یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں یہ پڑھنی ہے. ساتھ میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ڈیجیٹل فاسٹنگ روزہ نہیں رکھتے, اس جو ہمارا سوشل میڈیا کا ہے اس کا ٹائم نہیں کرتے بیٹا, پھر حل بھی تو لوگ حل پوچھ رہے ہیں نا, حل اس کا یہی ہے. اگر آپ اس سے ٹائمنگ نہیں فکس کرتے, ٹائم ٹیبل نہیں بناتے, اور فادر جو ہے اور جو ماں ہے روزانہ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دیتی, تو یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, جو بڑھتا, اور اس کے بعد اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ وسیم موجود ہے پنڈی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں بچوں کے لیے اور عام عوام کے لیے وہ بہت اچھی ہیں, تو ہمارے جو بچے آج کل وہ میڈیا کا دور ہے, تو ہر چیز وہ نا میڈیا کو ہی سمجھتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہم ہی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو فون پہ لگا دیتے ہیں، تو بعد میں وہ اتنے کی ضدی ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز فون ہی ہوتی ہے، تو اب وہ بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی تعلیمات دیں یا ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ چلیں۔ بچے نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ یہاں بڑا میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ تو نانا نانی دادا دادی اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ دنیا کا عجوبہ پیدا ہو گیا ہے، وہاں پہ غلطی کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں کئی بچوں کو جب دیکھتا ہوں نا، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا سمجھدار، یہ مذاق کرتا ہے، یہ شرارت کرتا ہے، اس کی کسی بات پہ اس کو روکا نہیں جاتا۔ جو پیرنٹس دادا دادی ماں باپ نانا نانی چاچا چاچی نیا بچہ گھر میں پیدا اور اس کی ہر جائز نجائز بات مانتے ہیں، وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو عادت ہوتی ہاں، اس کو عادت ہوتی یس، اس کو عادت ہوتی ہے اپنی بات منوانے کی، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری تو ہر بات مانی۔ جب اس کو انکار کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ پھر اوپر سے موبائل آ گیا، اپنے ماؤں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ میں اپنے کچن میں کام کرنے کے لیے، اپنے ذاتی کام کرنے کے لیے، اپنے فون اپنی دوستوں سہیلیوں بہنوں کو کرنے کے لیے وہ ایک اور موبائل رکھا ہوا یا لیپ ٹاپ رکھا ہوا یا جو پوٹ رکھے وہ بچے کو پکڑاتے ہیں، بچہ لگا اور اسی بات پہ خوش ہے کہ وہ بچہ مجھے سنبھالنے کی بجائے وہ سنبھال رہا ہے۔ تو ہم نے یہ طریقہ کار چینج کرنا ہوگا۔ اگر ہم بچے کی تربیت میں ماں باپ خود انوالو نہیں ہوتے، فیملی انوالو نہیں ہوتی، اور اس کو لیپ ٹاپ یا موبائل کے والے کر دیا ہے اور وہاں پہ انفارمیشن کا طوفان ہے، پھر کارٹون نیٹ ورک کی اتنی انفارمیشن ہے، پھر پب جی، پھر گیم میں، یہ ساری چیزیں جب تک ہم اس پہ الرٹ نہیں ہوں گے، بیدار نہیں ہوں گے، بیدار ہونے کے بعد اپنی پارٹیسپیشن، عملی پارٹیسپیشن جب نہیں لائیں گے تو ہمارے بچے ہر گزرتے دن کے ساتھ ماں باپ بھی انہیں سمجھیں گے، دوست بھی انہیں سمجھیں گے، سارا ان کی کل کائنات وہی ہوگی۔ لہٰذا اس سے نکالنے کے لیے آپ کو خود رول ماڈل بننا ہے، اسلام پریکٹس ہونا ہے، آقا کریم کی سیرت کردار کو بیان کرنا ہے، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام بی بی سیدہ زہرا کی جو بچپنا ہے اس کو دکھانا ہے، اور اس دور کے جو بچے کیا کرتے تھے اس حوالے سے جب ہم کریں گے اور جب بار بار ذکر کریں گے تو انشاءاللہ بچے راہ راست پہ آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ڈیجیٹل فاسٹنگ میں بار بار کہہ رہا ہوں، روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، ٹینشن ہو جائے گی۔ اچھا سر، نوجوانوں کے موجودہ مسائل اور ذہنی دباؤ کا حل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم کا سب سے بڑا ہنر تھا، بلکہ آقا کریم کا تو ہر لمحہ ان کی شخصیت کا ہر پہلو اتنا خوبصورت، اتنا جامع اور اتنا اصلاحی ہے کہ بندہ آشش کر اٹھتا ہے۔ آقا کریم نے غصہ نہیں کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا واقعہ وادی طائف کا واقعہ دیکھ لیں، جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ جو وہاں پہ میزبان تھے، نہ پانی پلایا نہ کھانا کھلایا، کچھ بھی نہیں کیا، ایون کہ باش نوجوان پیچھے لگا دی، انہوں نے آپ کو زخمی کیا، پتھر مارے، وہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ نے جب اتنا تنگ کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، اس سے مسلمانوں کو اجرت افشا کرنی پڑی، یعنی کہ ایسے پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی کا ایک حمل مبارک ضائع ہوا، پھر بیٹی کے ایک بیٹی کو طلاق کے پروسیس سے گزرنا پڑا۔ تو آپ آقا کریم کی زندگی میں ایسے بے شمار لمحے ہیں، پھر کافروں نے آپ کی اونٹ کی اوجڑی کا واقعہ ہے، پھر آپ کے پیچھے باش نہ ہو جو لگا دینے، جب آپ غصہ شاہ ابھی تلک واقعہ غصہ کر سکتے لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا۔ آج کا نوجوان بے صبری میں، جلد بازی میں، بے چینی پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ پہلا سبق ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں غصے سے دور رہنا ہے، غصہ کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری، آقا کریم ہر چیز کا حل نکالتے تھے، ہر چیز کا پازیٹیو حل نکالتے تھے، وہ نیگیٹو نہیں ہوتے تھے کہ نیگیٹو دیکھیں نا، اگر آقا کریم نیگیٹو ہوتے تو آپ کی زندگی چلتی نہ، آپ کے ہر زندگی کے ہر لمحے میں بڑے سے بڑا دشمن، بڑی سے بڑی مخالفت، بڑی سے بڑی ٹینشن، ایون کہ واشی جیسا بندہ، ہندا جیسی بندی جب سامنے آئی ہے تو آقا کریم نے معاف کر دیا۔ ہمیں نا درگزر، صبر اور معاف کرنے کا ایلیمنٹ اور غصہ نہ کرنے کی تربیت دینی چاہیے اپنے بچوں کو، تاکہ جب بھی ان کے مزاج کے خلاف کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ، کوئی حرکت، کوئی بات ہو تو وہ غصہ نہ کریں، اس کو برداشت کریں، اصلاحی پہلو کریں۔ دنیا میں دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک بندہ جب مشکلات ٹائم آتی ہے نا بیٹا، وہ فوری طور پہ دیکھتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں، میں کیسے ٹھیک کروں۔ عام بندہ کہتا ہے میرا کوئی قصور نہیں، اس کا قصور، اس کا قصور، اس کا قصور۔ لہٰذا بچوں کو ہر مسئلے کو خود سلجھانے کی، خود راستہ نکالنے کی جب آپ تربیت کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ سرائے عالمگیر سے محمد اکرم موجود ہیں۔ سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میرا بیٹا ڈبل ماسٹر کیے ہوئے ہے، اکثر سوشل میڈیا پر مصروف رہتا ہے، جب اسے نماز اور اذکار وغیرہ کے متعلق کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ پاپا آپ حقوق اللہ کی بات نہ کریں بلکہ حقوق العباد کی بات کریں، اس پہ زیادہ زور دیں۔ تو آقا کی سیرت طیبہ کیا ہمیں دونوں کا خیال رکھنے کا حکم نہیں دیتی؟ اور ہاں، حقوق العباد میں وہ بہت متعاہد ہے، کوئی ایسا طریقہ اور وظیفہ بھی بتلائیں جس سے اس کا ذہن دونوں طرف مائل ہو جائے، اور کوئی بہترین سیرت نبی پر کتاب بھی بتائیں جس کا مطالعہ ہمارے لیے اور اس کے لیے خاص کر فائدہ مند ہو۔
بالکل ٹھیک ہے. ایک والے سے ایک درد دل رکھنے والا فادر ایک باپ ہو جو کہہ رہے ہیں ایک طرف تو بچہ اچھائی اس کی اچھائی ہے حقوق اللہ کے والے سے اور پہلو ہے اس کا اور حقوق البات کے والے سے اور پہلو اس پہ کوئی شک نہیں. بیلنس شخصیت وہی جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق البات دونوں کا خیال کرے. ہمارا جو بچہ آج کل ہے وہ نا دلیل بحث آرگومنٹ نئے نئے اینگل نئے نئے زاویے ڈھونڈتا ہے. وہ زاویے کیوں ڈھونڈتا ہے؟ جب بھی کوئی اچھائی کی بات آتی ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں, نہیں وہ کام نہیں یہ کر لو. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, دجالی تہذیب کے وسوسے دجالی تہذیب کے رنگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں جب اچھائی برائی کا ٹائم آتا ہے تو سمجھدار بندہ فوری طور پہ اچھائی کا راستہ لیتا ہے, اور جو شیطان وسوسہ ڈال کے اس کو کہتا ہے نہیں یہ تم غلط کر رہے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی فقیر صاحب نے آ گیا, آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, شیطان فوری وسوسہ ڈالے گا یہ حقدار نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ جیب میں پیسے رکھ لیتے ہیں. یا کسی کو آپ کے پاس حقدار آ گیا تو آپ دیکھتے اس کی بیٹی کی شادی ہے, اس کی نوکری کا مسئلہ ہے, اس کی دوائی کا مسئلہ ہے, تو آپ جب کوشش کرتے میں اس کی مدد کروں تو شیطان کہتا ہے نہیں اس کی بجائے کسی اور کی کر لینا. اسی طرح یہ بچہ اسی کیفیت کا شکار ہے کہ جب اس کے دل میں حقوق البات حقوق اللہ کی اس نے ڈویژن تقسیم خود ہی کر لی کہ اللہ تعالیٰ سے خود فرماتا ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اللہ کے بھی کرنا اور حقوق البات بھی کرنا. جب وسوسہ پڑتا ہے نا پھر بندہ نا اس مختلف توجیہات ڈھونڈتا ہے. اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میاں تو نے مجھے مہلت دے دی ہے نا, میں مرتے دم تک انسان کے ہر راستے سے ہر اینگل سے آؤں گا اور ایسے ایسے اینگل سے ایسے ایسے زاویوں سے ایسے ایسے طریقوں سے آؤں گا کہ اس کو میں الجھا کے رکھ دوں گا. تو شیطانی چال ہے اس کے لیے میں ضرور کہوں گا ذکر اذکار کرنا چاہیے, ساتھ اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بچہ تھوڑا سا کنفیوز تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس یا تنہائی یا اداسی کا شکار ہے, اس لیے وہ ایسی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ حقوق اللہ کو حقوق البات اس نے خود ہی ترازو پکڑ لیا, خود ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں حضرت اسامہ بن زید کا کریکٹر ہمارے سامنے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے, حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے, اور وہ نوجوان جو بے شمار مکہ مدینہ کے نوجوان تھے جو آقا کریم کی صحبت سے تربیت سے وہ صراط مستقیم پہ آئے. تو ہمیں کیا کرنا کیا, یا شہید ہو یا اللہ 500 بار, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار, سورۃ توبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھیں, اور ساتھ اللہ سے ایک مدد مانگیں یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو. اللہ میں یہاں پہ الجھ گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 5 تسبیحیں روزانہ اگر پڑھتے ہیں. سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھے تاکہ اس کے وسوسے دور ہوں. آیت الکرسی 11 بار روزانہ پڑھے تاکہ اس کو وسوسے دور ہوں, شیطانی وسوسوں سے دور ہو, صراط مستقیم پہ آئے اور ماں باپ اور معاشرے کے لیے ایک صالح انسان بنے. ہمارے ساتھ لاہور سے آمنہ موجود ہے, ان کا صرف ہم لوگ سوال لیں گے. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی ہے, مایوسی اور بے مقصدیت کو دور کرنے کے لیے سیرت النبی کی جو تعلیمات ہے کس طرح مؤثر روحانی اور نفسیاتی علاج فراہم کرتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.